كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے. یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا. جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا. وصیت کے احکام، یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے. اور یہ بھی یاد رہے وارث کے لیے وصیت درست نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. البتہ اگر ورثہ راضی ہوں تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے. وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے. یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے کم ہی کرنا افضل ہے. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ترجمہ: پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فمن بدله بعدما سمعه، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے. تفسیر صراط الجنان میں ہے وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور. یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں. افسوس کے مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں اور وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے. ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں. مثلا ورثہ راضی نہ ہوں پھر بھی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم. ترجمہ: پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فمن خاف، تو جسے اندیشہ ہو. تفسیر صراط الجنان میں ہے اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا. یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موسیٰ لہو یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کروا دے تو گناہ گار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہو سکتا ہے.